علامہ برکاتی صاحب، زکوٰۃ کا لفظی مطلب کیا ہے اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ یہ کیسے فرض ہوئی، کیوں فرض ہوئی، اس کا نصاب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، صدق اللہ العظیم۔ کسی بھی معاملے میں، چاہے کوئی گھر ہے یا حکومت ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، تو اس کو جاری رکھنے کے لیے جہاں جسمانی مشقت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر مال کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور مال جو بندہ کماتا ہے وہ اس کا اپنا سب سے زیادہ استعمال کرنے کا حقدار ہوتا ہے، جہاں جیسے جی چاہے اس کو استعمال کرے۔ لیکن دنیا کے اندر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک شخص نے خود کمایا ہو اور صرف اپنی ذات پر ہی خرچ کر رہا ہو، بلکہ اس کے مصارف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ڈال دی ہوتی ہیں جہاں پر اس نے ان کو صرف کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بیوی بچے بھی ہیں، اس کے گھر بار بھی ہیں، اس کے ملازم بھی ہیں، یا اس کے لیے جو کچھ بھی ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ایلیمنٹس ساتھ میں چاہیے، وہ سب پہ خرچ کرنے کا صرف حقدار نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے۔ کوئی بھی باپ تب تک باپ نہیں ہوگا جب تک اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کرے گا۔ ابھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے کمایا تو میں بچوں کو کیوں دوں، اس کے اوپر حق آ گیا، وہ چاہے اللہ کی طرف سے لازم کردہ سمجھے یا چاہے ایک انسانی ناطے سے اپنے ذمے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایون کہ جانور تک بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو دانہ دن کا چگنا بھی سکھاتے ہیں، گھاس پھونس کھانا بھی سکھاتے ہیں، چوگا بھی دیتے ہیں اور چوگا دیتے ہیں، اور ان کے لا کے ان کے لیے پیش کرتے ہیں، چاہے وہ زمین کے اندر رہنے والی چیونٹیاں کیوں نہ ہوں، ہواؤں میں اڑنے والے شاہین عقاب کیوں نہ ہوں، چاہے وہ درندوں کا سردار شیر ہی کیوں نہ ہو۔ قانون فطرت ہے، قانون فطرت۔ اب اسی قانون کو فالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو نظام قدرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور اس کے اندر تفاوت یہ رکھا کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی وسعت دست والا ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کو ایک لیول میں رکھنے کے لیے کہ وہ اللہ کا کنبہ تو ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی کسی وجہ سے کچھ کما نہ پائیں اور ان کو کچھ ملے نہ، اور وہ اسی بھوک اور شدت افلاس کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو جائیں، ان کے لیے زندگی کو آسان کیا جائے۔ تو اسلام نے اسی آسانی کے لیے جو ہم دوسروں کو مالی وسائل فراہم کر سکتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کا نام عطا کیا ہے۔ تو زکا یزکی تزکیۃً، اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، پاک ہونا یا بڑھا دینا۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ہمیں یہ فائدہ دیا گیا کہ یہ تمہاری مستقل زندگی نہیں ہے، اگلی زندگی کے لیے بھی کماؤ، اور ادھر کی جو کرنسی ہے وہ ادھر استعمال کرو، جب ٹرانسفر ہوگی تو ادھر والی کرنسی کے مطابق تمہیں اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ادھر ہم جو خرچ کر رہے ہیں وہ مال ہے زکوٰۃ کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب دید پر نہیں چھوڑا، بلکہ لازم کر کے اس کو ہم پر فرض کر کے حکم دیا کہ اگر ادا کرو گے تو تمہاری وہ تیاری ہے، اور نہیں کرو گے تو ادھر کی بھی ضائع ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ دولت کو تقسیم کرو، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ دولت کو تقسیم کرتے رہو تاکہ یہ چند ہاتھوں تک محدود ہو۔ واہ 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 واہ۔ تو اسلام نے جو ایک رقم کی سرکولیشن کا ایک مخصوص طریقہ کار عطا کیا، پہلا درجہ اس کا زکوٰۃ کا ہے۔ تو اس کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس مال ہے اس میں خدا نخواستہ ہمارے چاہے انچاہے کسی بھی معاملے کے اندر آ کر کوئی ناجائز مال کی آمیزش ہو گئی، ہماری بے توجہی کی بنا پر کچھ گناہ والی چیز آ گئی، تو آپ یہ زکوٰۃ ادا کرو، بقیہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر مشکوک مال میں لیتا رہوں اور پھر زکوٰۃ ادا کر دوں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں ارشاد فرمایا کہ اسی چیز کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح آدمی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونے کی کوشش کرے، سبحان اللہ، یعنی ایک تو بقیہ بھی اس کو خراب کر دیا اور دوسرا جو آپ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں ان ہاتھوں کو بھی خراب۔ تو لہٰذا فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے، تو لہٰذا یہ حق حلال کی کمائی میں سے ہی ادا کیا جائے گا، جو ناجائز اس میں سے نہ عمرہ نہ حج نہ کوئی صدقہ نہ فطرہ نہ وہ چیزیں اس سے فارغ ہیں۔ دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ خود کو دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو نہیں دے رہے۔ بہت محفوظ مال ہے وہ جو ناجائز ہے، یعنی اس میں سے آپ راہ خدا میں بھی نہیں خرچ کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات بینات کا نزول فرمایا، تو متحققین کے مطابق لفظ زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ استعمال کر کے 82 مقامات پر 82 مقامات پر نماز کے ساتھ اللہ نے اللہ اکبر، اللہ، اتنی اہمیت۔ ہاں جی، اور اس کو اگر تھوڑا سا ٹچ دے دے تو وہ بھی ایک خوبصورتی سے خالی نہیں ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنا مال، دولت، اسباب سب
سب کچھ خدا کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. عمر اللہ نے ان کو بھی 82 سال عطا فرمایا. کیا بات ہے, واہ واہ. تو ادھر بھی ذکر جو ہے 82 مرتبہ آیا, تو یہ ایک مناسبت اور بہت عمدہ مناسبت, بہت خوب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے, یہ پہلی شرط ہے. ویسے خرچ کرنا کارآمدی ہوگا, پہلے ایمان عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اعمال صالحہ ہوں, آپ نماز ادا کریں, زکوٰۃ ادا کرتے رہیں, تو اللہ فرماتا ہے اب چھوڑ دو ان باتوں کو, اب تمہارا اجر تمہارے رب کے ہاں یہ محفوظ ہو چکا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نقصان ہوگا تو رب کائنات تمہیں اس کا غم نہیں آنے دے گا, اور آنے والا وقت قیامت کا, اس میں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بے خوف سبحان اللہ. یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت ہے. اسی طرح فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. ایسے لوگ جو سرکش ہو جاتے ہیں, جب وہ لائن پہ آئیں گے تو ان کے اعمال دیکھنا ہے, ایسے فوری ان کی توبہ کو نہیں ماننا, بلکہ اس کے لیے یہ ہوگا کہ اگر وہ توبہ کرتے پھر تمہیں نماز پڑھتے بھی نظر آئے اور زکوٰۃ ادا کرتے بھی نظر آئے. سبحان اللہ. تو یہ لوگ پھر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہوں گے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے 82 مرتبہ ذکر کیا, وہ ساری آیات تو پیش کرنا ممکن نہیں ہے. کچھ احادیث کی طرف بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو متفقن علیہ حدیث پاک ہے, حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں جو حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تھے, تو انہوں نے پوچھا تھا حضور مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے حقیقت یہ بتائی تھی, تمام چیزیں ذکر کرتے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں ایک دیہاتی حاضر ہوا, اور اس نے حضور سے سوال کرنا شروع کر دیا, حضور مجھے ایسا عمل بتائیں یقربنی الجنہ, جو مجھے جنت کے قریب کر دے, ویباعدنی النار, جو جہنم سے مجھے دور کر دے, وفی روایت یقربنی الی الجنہ ویباعدنی من النار. تو حضور ایسا عمل جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے. لوگ ایک دفعہ حیرت میں پڑ گئے, یہ دیہاتی بندہ سوال کیسا کر رہا ہے, یہ روکو, اس طرح کو بڑے بڑے سوالات شروع کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو. تو آپ نے فرمایا جو تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والا عمل ہے, اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی گواہی دینا, اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں نماز کا قیام کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ولی شمار ہوتا ہے جو ان چیزوں پہ پورا اترتا ہے, جو نماز ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تو ہم اگر اس کے مصارف کی طرف دیکھیں تو مصارف کے حوالے سے بھی یہ بات قابل غور ہے کہ اسلام نے نصاب آپ کے پاکستانی روپے یا کرنسی یا کسی ملک کی کرنسی کو نہیں بنایا, بلکہ ڈائریکٹلی سونا اور چاندی کو بنایا ہے. تو سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے چلی جائے, جہاں پر بھی جو آپ کو سچویشن ملتی ہے, چونکہ یہ ہمارا روپیہ سونے کا متبادل ہے, تو لہٰذا اس کو سونے کے ساتھ ہی کیا جائے. لیکن اخروی خوف رکھنے کے لیے اگر ادھر نہیں ہے تو پھر اس کو چاندی میں بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے. لہٰذا جب یہاں تک اس کی قیمت پہنچ جائے 7.5 تولے کی یا 52 تولہ چاندی کی, تو پھر اس میں سے زکوٰۃ 2.5% ادا کرنا, اس کو کہیں گے صاحب نصاب. صاحب نصاب. اور اس پر بھی یہ ہے کہ اس رقم پر سال گزر جائے, سال پورا گزرنا ضروری ہے. ابھی آئے ہیں اور اس کے بعد وہ لگ گئے, خرچ ہو گئے, اس کے بعد پھر نل ہو گئے, تو پھر اب وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اپنے پاس نہیں تو یہ زکوٰۃ بھی ضرور ادا کرے. حضور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام ڈائریکٹلی حکم نہیں دیتا, اسلام پہلے پورا ماحول دیتا ہے. سبحان اللہ. جب اس ماحول کے اندر آ جاتے ہیں, اب اس ماحول میں سے اس عبادت کی ادائیگی آسان ہے, تو اللہ تعالیٰ اب اس کی عبادت کی ادائیگی کا حکم فرماتا ہے. تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ آپ کو پہلے اللہ مال دیتا ہے, صاحب استطاعت اور صاحب نصاب بناتا ہے, اور اس کے بعد جب آپ بالکل آزاد زندگی میں آ جاتے, پرسکون ہوتے, اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا حق نکالو. پھر تو بنتا بھی ہے نا جی, لازماً یہ ایک شکرانے میں بھی چیز چلی جاتی ہے, اظہار تشکر میں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا جسم صحت مند ہے تو جسم والی عبادت کرو, آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو مال والی عبادت کرو, آپ کے پاس زبان کی سلامتی ہے تو زبان کی سلامتی والی عبادت کرو. جو صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے اسی کے مطابق. چوں اس چیز کو ہم یہ سمجھیں گے چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ودیت ہے, اور حضور نے بھی اس کی رہنمائی فرمائی کہ آپ کو جو مسائل درپیش ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے اسی نام کو اپنے لیے توسل بنا کر اللہ کے حضور التجا کرو, اللہ تعالیٰ شفائیں اور صحتیں عطا فرماتا ہے.